کیا آپ نے دو بادشاہوں کی عجیبوغریب کہانیاں سنی ہیں؟ اور کیا آپ ایک بادشاہ اور فالکن کی کہانی کے بارے میں جانتے ہیں کہ بادشاہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اور کیا آپ ایک حیرت انگیز واقعے کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ الف لیلا کی کہانی سے منسوب ہے؟ ان اہم سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ موجودہ ترکی کے ملک میں ایک زمانے میں ایک بادشاہ ایک بادشاہی پر حکومت کرتا تھا۔ اسے شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ ریاست میں ایک مشہور شکاری تھا۔ اس کے ملک میں شکار کرنے پر کوئی اس کو شکست دینے والا نہیں تھا۔ بادشاہ کے پاس ایک وفادار اور ذہین پالتو جانور تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ ایسی ہی ایک شکار کی مہم پر جب وہ گھنے جنگل میں سوار ہوا تو فالکن بادشاہ کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ نوکر بھی سنجیدگی سے فالکن کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے سوار ہوئے۔ ایک جگہ پر وہ رک گیا اور بہت تجسس سے دیکھا۔ اس نے ایک عجیب شور سنا۔ وہاں اس نے ایک نظر ڈالی اور کہا، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ وہ اس کی عمدہ واک اور لمبی پتلی انٹیلر سے بہت زیادہ راغب تھا۔ اچانک اس نے اپنا کمان اور تیر لیا اور جانور کا نشانہ لیا، لیکن جانور جلدی سے ہی اس جگہ سے ہٹ گیا۔ بادشاہ اور نوکروں نے اس کا پیچھا جنگل میں کیا، لیکن جانور اپنی جان بچانے کے لیے انہیں چکما دیتا گیا۔ یہ درختوں اور جھاڑیوں کے بیچ پھیل گیا اور بھاگتے ہوئے گھنے جنگل میں چلا گیا۔ لیکن جب بادشاہ اس کا پیچھا کرتا رہا تو نوکر اس کا پیچھا نہیں کر سکے اور واپس رہ گئے۔ بادشاہ اپنے نوکروں سے، اپنے گھوڑے اور اپنے جانوروں سے الگ تھلگ تھا۔ شام ہو گئی۔ بادشاہ کو بہت تھکا ہوا محسوس ہوا اور وہ بہت پیاسا تھا۔ اس نے پکارا، پانی، براہ کرم پانی دے دے۔ وہ پانی کی تلاش میں یہاں اور وہاں چلا گیا اور اپنا راستہ بھی کھو بیٹھا۔ آخر وہ تھوڑا سا پانی لے کر ایک تالاب کے قریب آیا۔ اس نے جلدی سے اپنا برتن لیا اور اسے پانی سے بھر دیا۔ جب وہ بہت تھک گیا تو وہ اپنے منہ کے قریب برتن لے آیا۔ فالکن نے اس برتن کو پرے کر دیا۔ جار کے قریب لہراتے ہوئے پروں نے جار کو پھسل دیا اور پانی باہر کی طرف نکل گیا۔ اس نے پکارا، آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نہیں جان سکتے؟ مجھے اب پیاس لگی ہے۔ بادشاہ نے صبر سے نیچے جھک کر اپنے برتن کو پینے کے لیے پانی سے تازہ کیا۔ جب اس نے دوبارہ فالکن کو پینے کی کوشش کی تو فالکن نے دوبارہ پانی نیچے گرا دیا۔ تب بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہا، کیا تم پاگل ہو؟ کیا تم مجھے اپنی پیاس بجھانے نہیں دیتے؟ لیکن فالکن بادشاہ کے گرد پھڑپڑاتا رہا۔ تو اس نے سوچا کہ فالکن نہ شکری والا پرندہ ہے، لیکن فالکن نے چیخ کر بادشاہ کی طرف دیکھا۔ بادشاہ کو لگا کہ پرندہ کچھ بتانا چاہتا ہے۔ تب بادشاہ نے دیکھا اور وہاں درخت کی شاخوں پر کچھ زہریلے سانپ دیکھے۔ تب اسے معلوم ہوا کہ تالاب میں پانی سانپوں کے منہ سے زہر بھرا ہوا تھا۔ اگر بادشاہ وہ پانی پی لیتا تو مر جاتا، لیکن فالکن نے اپنے آقا کو زہریلا پانی پینے سے روک دیا۔ تب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وفادار فالکن نے اس کی جان بچائی ہے، تو وہ پرندے پر مسکرایا اور بڑبڑایا، تم میرے اچھے دوست ہو۔ الف لیلا کی کہانی کی حقیقت کیا آپ جانتے ہیں؟ الف لیلا یا الف لیلا کہانیوں کی مشہور کتاب، جسے 8ویں صدی عیسوی میں عرب ادبا نے تحریر کیا اور بعد ازاں ایرانی، مصری اور ترک قصہ گو نے اضافے کیے۔ پورا نام الف لیلۃ واللیلۃ 1001 رات۔ کہتے ہیں کہ سمرقند کا ایک بادشاہ شہریار اپنی ملکہ کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر عورت ذات سے بدظن ہو گیا تھا، اور اس نے یہ دستور بنا لیا کہ ہر روز ایک نئی شادی کرتا اور دلہن کو رات بھر رکھ کر صبح کو قتل کر دیتا۔ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو عورتوں کی تعداد کم پڑنے لگی۔ بادشاہ کے وزیر نے بھی اسے رائے دی کہ ایسا کب تک چلے گا، اور کوئی شادی کرنے کو بھی راضی نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے اسے کہا، تم اس کا بندوبست کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ آخر وزیر کی لڑکی شہرزاد نے اپنی صفت کو اس عذاب سے نجات دلانے کا تہیہ کر لیا اور باپ کو بمشکل راضی کر کے بادشاہ سے شادی کر لی۔ بادشاہ شہریار قصوں کہانیوں کا بہت شوقین تھا۔ اس نے رات کے وقت بادشاہ کو ایک کہانی سنانا شروع کی۔ رات ختم ہو گئی مگر کہانی ختم نہ ہوئی۔ کہانی اتنی دلچسپ تھی کہ بادشاہ نے باقی حصہ سننے کی خاطر وزیر زادی کا قتل ملتوی کر دیا۔ دوسری رات اس نے وہ کہانی ختم کر کے ایک نئی کہانی شروع کر دی۔ جب کہانی کلائمیکس پہ پہنچتی وہ اسے کل کے لیے ملتوی کر دیتی۔ اس طرح 1001 رات تک کہانی سناتی رہی۔ اس مدت میں اس کے 2 بچے ہو گئے اور بادشاہ کی بدظنی جاتی رہی۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔